السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 1، یورپ میں قرون وسطیٰ یعنی 500 سے 1500 عیسوی تک کا دور۔ کل ہم نے پڑھا تھا قرون وسطیٰ کا ابتدائی دور۔ امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ تو آج ہم پڑھیں گے قرون وسطیٰ کا آخری دور، آخری عہد یا آخری دور۔ سب سے پہلے پوائنٹ ہے زرعی ترقی اور آبادی میں اضافہ۔ 11ویں صدی عیسوی میں حالات بہتر ہوئے، لوگوں نے غذائیت سے بھرپور خوراک اگانا سیکھ لی، یعنی زرعی ترقی ہوئی، صحت بہتر ہوئی اور آبادی بڑھی، شہر بھی بڑھے اور تجارت میں بھی اضافہ ہوا۔ یہ ہے 11ویں صدی عیسوی کی بات۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے جاگیرداروں پر کنٹرول۔ انگلینڈ کے بادشاہ ہنری دوم اور فرانس کے بادشاہ لوئس نہم نے 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کے دوران میں جاگیرداروں کو اپنا اقتدار قبول کرنے پر مجبور کیا۔ تو اس طرح جو جاگیردار تھے وہ ان پر کنٹرول حاصل کیا بادشاہوں نے۔ تو تیسرا پوائنٹ ہے گوتھک طرز تعمیر کا فروغ۔ تو عزیز طلباء، اسی طرح آپ لوگ بھی ان پوائنٹس کے ساتھ ہیڈنگز لکھ لیں تاکہ یاد کرنا آسان ہو۔ تو تیسرا پوائنٹ ہے یورپیوں نے گوتھک طرز کے فن اور فن تعمیر کو ترقی دی۔ تو گوتھک طرز کیا ہوتا ہے جی؟ اس میں اونچے اور نوکدار مینار بنائے جاتے ہیں عمارت میں، محراب جو ہوتے ہیں وہ بھی نوکدار شکل میں، رنگین شیشوں والی کھڑکیاں لگی ہوتی ہیں۔ جیسے صفحہ نمبر 5 پر یہ ایک گرجا گھر کی تصویر بنی ہے، یہ بھی اسی فن تعمیر کا ایک انداز ہے۔ جیسے دیکھیں اوپر مینار جو ہیں وہ بھی نوکدار ہیں اور آگے اوپر جو گنبد سا بنایا گیا وہ بھی نوکدار ہے، اور کھڑکیاں جو ہیں اس میں رنگین شیشوں کی ہوتی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں گوتھک طرز کی تعمیر۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہم پڑھ رہے ہیں، یورپیوں نے گوتھک طرز کے فن اور فن تعمیر کو ترقی دی۔ مسیحیوں نے لمبے میناروں اور رنگین شیشے کے ساتھ پتھر کے شاندار کیتھیڈرل بنائے۔ پیرس میں نوٹر ڈیم کی عمارت گوتھک طرز تعمیر کی ایک اچھی مثال ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے تعلیمی ترقی۔ تعلیم کا از سر نو احیاء بھی ہوا، یعنی تعلیم کو فروغ دیا گیا نئے سرے سے۔ پہلی یورپی یونیورسٹیاں بولوگنا اٹلی، پیرس فرانس اور دیگر شہروں میں قائم ہوئیں۔ یہ شہروں کے نام۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے صلیبی جنگیں۔ 1095 عیسوی سے 1291 عیسوی کے درمیان پورے یورپ کے مسیحی بادشاہوں اور نائٹس کیا ہوتے ہیں ہم نے کل پڑھا تھا، جیسے یہ اوپر بات بیان ہوئی ہے، جو لارڈز ہوتے تھے زمینوں کے مالکان، ان کے جو آگے پیروکار تھے، ان کی بات ماننے والے پیروکار، ان کو نائٹس کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے، مسیحی بادشاہوں اور نائٹس نے مشرق وسطیٰ میں صلیبی جنگوں کے ایک سلسلے میں حصہ لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ان جنگوں کے کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لڑائی کی جنہیں مسیحی مقدس سمجھتے تھے، یعنی جو مسلمانوں کے قبضے میں جو جگہیں تھیں مسیحی ان کو مقدس سمجھتے تھے، ان کو واپس لینے کے لیے جنگیں کی۔ اس کے بعد نیکسٹ آگے پوائنٹ ہے منگول سلطنت۔ منگول سلطنت کی بنیاد چنگیز خان نے 1206 عیسوی میں رکھی۔ بیٹا یہ ایم سی کیوز کے لیے جو ڈیٹس ہیں ان کو انڈرلائن کر لیں، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے یہ ڈیٹ صلیبی جنگوں کے حوالے سے۔ تو آگے یہ ہے منگول سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی، اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیو، یا ڈیٹ بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ تو منگولوں نے تقریباً پورا روس، پولینڈ، ہنگری، یوکرین اور مولداویا وغیرہ کو فتح کر لیا۔ منگولوں کے عروج نے مشرقی اور وسطی یورپ کا سارا منظر بدل دیا۔ تو آخری پوائنٹ ہے اس ٹاپک کا، انگلینڈ کے بادشاہ جان نے 1215 عیسوی میں میگنا کارٹا پر دستخط کیے۔ یہ دستاویز بیان کرتی ہیں کہ بادشاہ قانون سے بالا تر نہیں۔ اس طرح میگنا کارٹا نے عوام کے حقوق کا تحفظ کیا۔ تو بیٹا یہ اوپر جو تصویر بنائی گئی ہے ایک اسکیچ، تو انگلینڈ کے بادشاہ جان نے 1215 میں اس معاہدے پر دستخط کیے۔ تو یہ معاہدہ کیا تھا؟ یہ بادشاہ کنگ جان جو ہے اس کا پورا نام، اور اس کے اور جاگیرداروں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا
جس میں بادشاہ کے اختیارات محدود کیے گئے تھے. جیسے اس پوائنٹ میں بھی پڑھا ہے کہ بادشاہ قانون سے بالا تر نہیں ہے، اس سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے بادشاہ سے بھی. تو عزیز طلبہ، یہ تمام جو پوائنٹس پڑھائے گئے ہیں ان کو یہ ہیڈنگز اپنی کتاب پر لکھیں ان پوائنٹس کی، اور تمام پوائنٹس جو ہیں یاد کریں.